بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے پچھلی نشست میں جنات کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کا مین سورس، ان کی کمائی کا، ان کے معاش کا، ان کے اپنی کمیونٹی کے اندر عزت کا اور تسلط کا وہ علم ہے۔ علم کے ساتھ ہی ان کی زندگی وابستہ ہے۔ وہ اپنی حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بہتر کی طرف بدلنے کے لیے علم کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی شخص غریب ہے، ہنر سیکھتا ہے، وہ اپنی حالات کو بدل لیتا ہے۔ اب ان کی حالت کا بدلنا کیا ہے؟ ان کی حالت کا بدلنا یہ ہے کہ وہ طاقت اور غلبہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے وجود کو بھی اور اپنی عمر کو بھی بڑھا لیتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے کو ڈسکور کر لیتے ہیں، اور جو ڈسکور وہ کرتے ہیں وہ واپس آ کے اس کے اگینسٹ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عزت، مقام، اور جو جنی ہیں، جو عورتیں ہیں، اچھی اچھی جگہوں پہ وہ اپنا اس کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ان کی زندگی ہے۔ ان کا کلام سریانی کے قریب ترین ہے۔ سریانی اصل میں پہلی زبانوں میں سے ہے آسمانوں پہ، جو آج تک بولی جاتی ہے۔ فرشتوں کا کلام سارا کا سارا اسی میں ہوتا ہے۔ انسانوں کی جتنی بھی زبانیں بنی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک سریانی زبان بولی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس میں سے الفاظ لے کے تو دوسری زبانیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں۔ ہماری زبان کے اندر کوئی بھی زبان ہے، ٹرکش ہے، انگلش ہے، جرمن ہے، کوئی بھی زبان ہے، رشین ہے، کوئی بھی زبان ہے دنیا کی، اس کے اندر زیر، زبر اور پیش کا استعمال لازم ہے۔ زیر، زبر، پیش، یعنی جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ، اسی طرح سے آپ وی کہتے ہیں انگلش میں، اس طرح دوسری زبانوں میں۔ اب اس میں زیر، زبر اور پیش کا استعمال کے بغیر دنیا کی کوئی زبان کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور یہ زیر، زبر، پیش بیسیکلی سریانی زبان کا حصہ ہے۔ اب یہی حصہ ان کی جنوں کے اندر موجود ہے، اور جن آپس میں جب کلام کرتے ہیں، اور جیسے ہم آپس میں پورا لفظ بولتے ہیں، لیکن جنوں کے کلام کو جب انسان سنتا ہے تو اس کو ان کی الفاظ اور ان کی زبان، ان کا گلا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں، لیکن ان کے گلوں سے ایسے ان کی آواز آتی ہے جیسے کہ مرغی جو کٹ کٹ کر رہی ہوتی ہے نا، جیسے گلے سے نکال رہی ہوتی ہے آواز، اور کٹ 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 کر، اسی طریقے سے ان کا کلام ہے۔ سارا ٹوٹل کلام ان کا آپس میں اسی طریقے سے، اسی طرز سے ہے۔ یہ اس کی بیس ہے۔ پھر ان کی مختلف کمیونٹی کے اندر اس کلام کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ بہت وسیع اور ریز کمیونٹی ہے۔ میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ ہم اگلی آنے والی کچھ نشستوں میں انشاءاللہ جنوں کی، جیسے کہ انسانوں کی سیکس لائف ہے، ان کے لیولز ہیں، یعنی کہ انسان اپنی سیکس کے دوران جب وہ اپنے کمپینین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تمام لوازمات جو بھی اس کی لذت کو بڑھا سکیں، وہ 17% سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اس سے اوپر جاتا ہے، مثال جیسے کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، اس کے بعد اس سے اوپر کا نشہ کرتا ہے، پھر اس سے اوپر، لیکن جس شخص نے سگریٹ بھی نہ پیا ہو اور اس کو آپ کوئی ایکسٹریم لیول کا نشہ دے دیں گے تو وہ یا تو کومے میں چلا جائے گا، یا اس کی گردے فیل ہوں گے، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو سیکس کی ایکسٹریم لذت ہے، انسان 17% سے اوپر نہیں جا سکتا، جس میں وہ اپنے لیے تمام ماحول کو تیار کر لے۔ جنات 27 سے 37، یا اس کو اگر میں پرفیکٹلی بتاؤں تو 47% تک وہ لے کے جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے ماحول مکمل تیار کرتے ہیں۔ جیسے انسان ہم بستری کرتا ہے اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار اور اس کا جو لیول ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس کے اوپر ہم علیحدہ بحث کریں گے۔ جو پریاں اور ہار یا ہور، وہ اس لیول کو 77% تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اس لیول پہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے عورتوں پہ جن آ گیا،
یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ گفتگو شاید کئی لوگ اعتراض کریں کہ پست گفتگو ہے. اب دیکھیں، میں اس چیز کی مثال اللہ پاک کے اس آیا مبارکہ سے دوں گا جب انہوں نے اللہ پاک نے مچھر کی مثال دی، مچھر کے پر کی مثال دی کہ اس دنیا کی حیثیت اس کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جب اللہ پاک، کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ پاک اتنا بڑا اللہ ہے اور وہ ایک معمولی چیز کی مثال دے رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مچھر اور یہ کائنات اور یہ دنیا اور اس کی ہر چیز میری ہی پیدا کی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری ہی پیدا کی ہے اور میری مرضی، میں جس چیز کی مرضی مثال دوں. تو جو پست ہے اور جو بالا ہے، جو قوی اور جو کمزور ہے، اور اس کے اندر جو کیفیات ہیں جانور سے لے کے اور انسانوں اور پھر دوسری مخلوقات میں، وہ اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے. اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ جو عورتوں پہ جن آ جاتا ہے، عورت کے ساتھ اگر جن ہم بستری کرے اور اس کا منیمم لیول بھی 27% تک جاتا ہے، اور 27% کی لذت ایک وجود ہے ایک انسان کا. میکسیمم ایک اوسط جو انسان ہے وہ جب سیکس کرتا ہے تو وہ 8% سے اوپر نہیں جاتا. لذت کا بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے جب وہ جن کرے گا تو اس 27% سے منیمم وہ نیچے نہیں آئے گا. وہ عورت زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ لازماً کوما میں جائے گی. اور وہ کیوں آئے گا؟ آتا ہے، اور وہ کیوں آتا ہے اس کے اوپر ہم علیحدہ پھر بحث کریں گے، علیحدہ بات ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ. ہم بات کر رہے تھے ان کی آپس میں کلام کی. تو جیسے کہ مرغی آواز نکالتی ہے گلے سے، کٹ 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 کٹ، یہ جو اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے، ایسے ہی ان کا کلام ہوتا ہے. اس کلام کی پھر جو ڈیسیبل کہہ لیں یا جو اس کی فریکوینسیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. مختلف قبائل اور ان کی وجود کے حساب سے، ان کی شکلوں کے حساب سے، ان کی نسل کے حساب سے، ان کی جو جینیٹک ہے اس کے حساب سے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ان کا بلڈ جو سرکولیٹ کرتا ہے اندر، ہمارا تو بلڈ ہے باڈی کے اندر، یا ان کی ظاہری حیات کا انحصار کس چیز پہ ہے، وہ ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہو جائے گی. مقصد یہاں صرف اتنا کہنے کا ہے کہ جو غلط فہمی ہے وہ ہم اپنی حیثیت کو جان کے غلط فہمیوں سے باہر آئیں. جب تک ہم صحیح بات کو نہیں سنیں گے اور سمجھیں گے، اس وقت تک ہم صحیح رخ پہ نہیں چل سکتے. میں پھر اس میں سورہ کہف کی تو آیا مبارکہ جس میں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں، اپنے احاطۂ علم میں نہ لیا ہو، اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. چیزوں کا جاننا، اس کی تھیوری اور اس کی پریکٹیکل کو، اور اس پہ محنت کو، یہ بہت زیادہ لازم ہے. اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم جنوں کے حوالے سے ان کی معاش اور ان کے طرز فکر اور ان کی آپس میں جو مختلف قسم کی زندگی جیسے گزرتی ہے اس کے اوپر ایک اجمالی سا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ دوسرے سبجیکٹس ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئیں گے. السلام علیکم.